السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا سلمان سلمہ، سب خیر و عافیت، طبیعت ٹھیک ہے؟ بس کیا نصیحت کروں، نصیحت تو روز کرتا ہوں، ان کو دھیان سے سن لیا کرو، اس میں سب اکثر ضروری باتیں آ جاتی ہے، بس نہ چلو دل میں ایک بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں، زندگی کو اس طرح گزارو کہ کامیاب کامیاب زندگی ہو۔ جی ہاں، کوئی آدمی سفر پہ گیا، جی آپ اپنے وطن سے دیوبند سے دلی کسی کام کے لیے گئے، سفر پر گئے اور پھر وہاں سے لوٹے، تو میرے عزیز کامیابی یہ ہے کہ جس کام سے گئے تھے نا وہ کام آپ نے کر لیا ہو اور کر کے آپ لوٹے ہو۔ جس کام کی اس سے غرض سے گئے تھے اور سفر شروع کیا تھا تو وہ کر لیا ہو اور کر کے لوٹے ہو، تو آپ کامیاب شمار ہوں گے۔ تو کامیاب زندگی گزاری ہے، اور کامیابی کا مطلب سمجھیے، اللہ عز و جل نے یہاں بھیجا ہمیں، الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، آزمائش ہے کہ اچھے عمل والا کون ہے، جو اچھے اعمال کر کے دنیا سے جائے گا وہ کامیاب ہے۔ ہم اصل میں اکثر و بیشتر کیا سمجھتے ہیں، یہاں بھی دیکھا ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں تو بعض مرتبہ بے تکلف ساتھی، ہاں جی کہاں تک پہنچے، دوستوں میں بھی آپس میں باتیں ہوتی ہے، کیا ترقی کی یہاں آ کے اور کچھ کامیابیاں ملی، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے مکان خرید لیے، بینک بیلنس کر لیے، اور انڈیا اپنے پاکستان وغیرہ میں وہاں اپنے علاقوں میں کچھ جائیدادیں لے لی اور پیٹرول کی گراجیں لے لی اور کچھ فلیٹس بنا لیے، کچھ شاپنگ سینٹر بنا لیے، یہ کامیاب زندگی سے سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا آج اسی اس میں ہے، ساری دنیا عامتاً 90 95 98% لوگ، بیٹا سعودی گیا، بیٹا امریکہ ادھر ادھر گیا اور اچھی دولت کما رہا ہے، اچھی ڈگریاں ہیں اور اچھا وہ ہے، والدین بھی خوش ہوتے ہیں۔ میں پچھلے سال دلی میں تھا تو ایک آئے بڑے میاں، جانتا ہوں ان کو میں، اور اپنے بے اولاد کے اس کے بڑے گیت گانے لگے کہ جی وہ ڈاکٹر اور وہ انجینئر اور وہ فلاں اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے اور وہ خلیج میں ہے اور وہ وہاں ہے، اور یہ میں سارا بیچارے سنتا رہا، بڑے تھے، لیکن خلاصہ ساروں کا کیا تھا کہ جمع مال، جمع حطام الدنیا، فانی دنیا کے فانی ہونے والے ساد و سامان کا جمع کرنا، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ بھلے سلمان ذہن میں رکھو، کامیاب ہم جب ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے ساتھ ہو۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کوشش کرتا ہے اور اسے مال ملتا ہے، اور ایک شخص کوشش کرتا ہے اور مال نہیں ملتا۔ غور سے سننا، ایک شخص تجارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے اچھی ملازمت مل جاتی ہے، اچھی اس کی بزنس ہوتی ہے اور اچھا مال ملتا ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ بھی ساتھ آیا، اتنا پڑھا لکھا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، نہ تجارت صحیح چل رہی، نہ ملازمت، نہ یہ نہ وہ پریشان ہے، اور ادھر سے یہ بڑے عیش اور مزوں میں ہے۔ اب غور سے سنیے میں کیا کہوں گا، یہ جو جس کو راستے کھلتے گئے اور ملازمتیں بھی اور کاروبار بھی اور گھر بھی بنا لیا اور گاڑیاں بھی لے لی، یہ اگر دین پر چلنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے یہ بھی دے دیا، اللہ تیرا شکر ہے، اور آپ نے مجھے یہ بھی دیا یہ بھی دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا پر اگر یہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تب تو یہ کامیاب۔ اور اگر یہ شکر گزار بندہ نہیں بنتا تو چاہے کتنا ہی جمع ہو جائے اس کے پاس، چاہے اس کے کتنے ہی تعلقات ہو جائیں، چاہے اس کے حکومتوں میں بھی رابطے ہو جائیں، چاہے اس کی بزنس دولت کا ڈنکا پٹنے لگے، میرے عزیز یہ کامیاب نہیں ہے۔ دوسرا ساتھی جو چلا اور کچھ جمع نہ کر سکا، اچھی ملازمت ہی نہیں ملی، کاروبار نہیں ملے، لیکن قدم قدم پہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ سب آپ کی طرف سے، میں تو راضی ہوں، الہ العالمین جس حال میں آپ نے مجھ کو رکھا ہے میں تو راضی ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ آپ کبھی تنگی اور صبر کے حالات ڈالتے ہیں، اور آپ بندے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
یہ بندہ اس حال میں بھی میری طرف رجوع ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیا یہ شکوہ گیلا تو نہیں کر رہا؟ ادھر ادھر جا کے شکایت تو نہیں کر رہا؟ مخلوق کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا؟ ان کے در پر تو نہیں، ان کی طرف للچائی نگاہ سے تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ مل جائے، یہاں سے کچھ مل جائے؟ کیا ان حالات میں بھی یہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، رابطے میں ہے، ربط ہے، تعلق ہے، اور تعلق اور بڑھ رہا ہے؟ یا میں نے جو ذرا سا اس پر یہ حال ڈالا اور اس کی ترقیاں نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوئی، اور تو یہ اس حال میں مخلوق کی کے دروں پہ جا کے لوگوں کے جا کمپلین اور شکایتیں، اور میرے گھر کا یہ حال ہے اور وہ ہے، کیا کرنے لگا ہے؟ ذہن میں رکھنا میرے عزیز، میرے پیارے، یاد رکھنا مولی سلمان، یہ بیچارہ بظاہر غریب ہے اور کوئی زیادہ دولت نہیں ہے اور یہ سب نہیں ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ان حالات کو سمجھ کے صبر کیے ہوئے ہے، رجوع اللہ کی حالت میں ہے، اور اپنے مولا کی تقدیر پر راضی ہے۔ خشک کھاتا ہے، جو ملتا ہے وہ تھوڑا بہت کھاتا ہے، جو ملتا ہے وہ پہنتا ہے، جیسا مکان ملتا ہے رہتا ہے، اور اپنے مولا کے فیصلوں پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، راضی ہے۔ میرے پیارے، اگر یہ 50 30 40 سال 60 سالہ زندگی اسی حال میں گزار کر بھی، ویسے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں پھر اللہ دیتے ہیں، ان مع العسر یسرا، ہاں تنگی کے ساتھ یسر ہے، ایک تنگی ہوگی تو دو یسر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ آزمائش ڈالتے ہیں لیکن دیتے بھی ہیں، پھر وسعتیں بھی آتی ہے، لیکن اگر نہ آئے اور اسی حال میں چلا گیا تو میرے عزیز یاد رکھنا یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ ہاں، اور وہ دوسرا کہ جو بظاہر ترقی پر اور بظاہر بہت کامیاب لگ رہا تھا اور پھولتا پھلتا جا رہا تھا، اور صاحب مارکیٹیں بھی خرید لی اور بلڈنگیں بھی بنا لی، دنیا اس کو سمجھے، ہزار سمجھے کامیاب، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر رہا ہے۔ مال دیا ہے تو اس کو صحیح جگہوں پہ خرچ کرو بھائی، حقوق ادا کرو۔ مال دیا ہے تو اور نمازوں میں اضافہ کرو، اور طاعت میں، عبادت میں اضافہ کرو۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، آپ نے مجھے کیسا فارغ کیا، آپ نے میرے لیے کتنی آسانی پیدا کی، اے اللہ آپ نے مجھے کتنا سہل الوصول روزی دے دی، کہ میں تو اب اگر بیٹھا ہوا 24 گھنٹے زندگی کو آپ کے لیے وقف کر دوں تو ایسے ذرائع آپ نے پیدا کر دیے ہیں کہ آسانی سے مجھے میری روزی ملتی رہے گی۔ تلاوت ہو، ذکر ہو، دین کی دعوت ہو، دین کا شغف ہو، بیانات ہوں، تقریریں ہوں، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو، مخلوق کی خدمت ہو، پڑوسیوں کی نفع رسانی ہو، اقربا اعزا کا خیال رکھنا، ان کی خبر رکھنا، ان کو نفع پہنچانا، ان کو بیمار ہے اس کو دیکھ بھال کرنا، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ اے اللہ آپ نے مجھے کتنا آسان میرا معاملہ کر دیا ہے کہ میں نے ذرا سی کوشش کی تو آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے اور اتنا دیا ہے کہ میں تو اب اگر بیٹھے ہوئے اطمینان سے دین پر لگا رہوں 24 گھنٹے، ساری زندگی وقف کر دوں۔ اور سننا، سمجھنا، اصل شکر یہی ہے، ہاں اصل شکر یہی ہے۔ ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حال ہے جی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ شکر کی ایک قسم ہے، لیکن اصل شکر یہ ہے جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان کا حق ادا کیجئے۔ اصل شکر یہ ہے، ہمیں اللہ نے صحت دی، قوت دی، ہمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، شکر ادا کیجئے۔ زبان کو غلط جگہ نہ استعمال کیجئے، آنکھوں سے غلط سلط نہ دیکھیے، زبان پر تلاوت، ذکر و اذکار و تسبیحات ہو، آنکھوں سے اللہ کی کائنات کو دیکھ کر غور کر کے اور نتائج نکالیے۔ اتنے بڑے پہاڑ یار کس نے بنائے؟ لاؤ دنیا میں ایک سوال بھیجتا ہوں نیٹ پر اور سب کو پوچھتا ہوں، بھائی میرا ایک سوال ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی جواب دے سکے، یہ یار اتنے بڑے بڑے سمندر، کون انسان، کون کمپنی، امریکہ کی کوئی کمپنی ہے، برٹش کی کوئی کمپنی ہے، یا سعودی عرب اور خلیجی ممالک کا کوئی ایسی کوئی افراد ہیں اور ماہر اور کوئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمندروں کو نکالا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بچھایا؟ یار کون ہے؟ غور کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کائنات کو، یہ پرندے اتنے سارے، کس طرح اس کو روزی مل رہی ہے؟ معلوم ہوا ضرور پیچھے کوئی طاقت، یعنی تدبر کر رہا ہے، غور کر رہا ہے، عقل و فہم کو استعمال کر رہا ہے، دل دماغ کو استعمال کر رہا ہے۔ اولاد حق تعالیٰ نے دی ہے جی، تو جو ان کا مصرف ہے کہ میں اپنے اولاد کو دین کا داعی بناؤں، اللہ کے صحیح بندگی پر لگاؤں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم الشان لایا ہوا ہے دین ان کی، وہ سمجھیں پہلے اور پھر کائنات میں جائیں اور سب کو سمجھائیں۔ اللہ عز و جل کا یہ 30 پاروں کا
قرآن جسے آج ہم نے صرف سجا کے طاق میں رکھ دیا اور کوئی خاص مطلب واسطہ نہیں، کبھی کہ بھائی برکت کے لیے چلو کچھ پڑھ لو، کبھی بھائی کچھ وظیفہ وغیرہ، کچھ بھائی ایسی دعائیں کہ ان سے شفا ملے، نہیں ان کو بھی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا اونچا کلام تو اپنے اولاد کو کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں اس قرآن میں کیا ہے اسے سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ بندوں کے نام ایک لیٹر ہے، خط ہے۔ تو بھائی محبوب خط محبوب کو لکھے تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اسے سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ اسے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ شوق سے پڑھے گا آدمی، شوق سے پڑھے گا۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کا سب سے پہلا خط جب مجھے آیا، اب تک یاد ہے، وہ چھوٹا سا کارڈ ملتا تھا، پوسٹ کارڈ 15 پیسے کا غالباً ہوتا تھا، دیوبند سے میں نے لکھا حضرت کو اور پورا ایک خواب ذکر کیا کہ حضرت اس طرح خواب میں دیکھا۔ حضرت نے چند جملے لکھے، مدار اعتماد و اعتقاد کا خواب پر رکھنا لا حاصل ہے، اور بذریعہ مکاتبت مناسبت کا علم ہونے پر اصلاحی تعلق قائم کر لیا جائے۔ تو بہرحال میں وہ بات کہیں پہ آئی کہ وہ خط جس دن مجھے ملا آج تک مجھے یاد ہے، امام حرم دارالعلوم دیوبند میں آئے ہوئے تھے اور وہ خط میں جیب میں لیے پھر رہا تھا اور بار بار پڑھتا تھا، سونے سے پہلے پڑھ رہا ہوں، اٹھا تو پڑھ رہا ہوں، اور آج تک یعنی وہ اپنے مشائخ سے، اللہ والوں سے ایسی ہی عقیدت محبت ہو تو میرے عزیز و نفع ہوتا ہے۔ ہاں نفع ہوتا ہے۔ آج کل تو ہمارا حال لچر پچر ہے، لچر پچر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی، ارے بھائی یا تو بیعت نہ ہو یا تو کسی سے اصلاحی تعلق قائم نہ کرو، اور کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کرو۔ ہاں پہلے کچھ دنوں تک بیانات سننا، ان کی باتیں سننا، ان سے مشورے لینا وغیرہ یہ سب جاری ہے، اور اب دیکھو کہ ماشاءاللہ یہ تو فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ دین میں ترقی ہو رہی ہے، دنیا کی محبت زائل اور ختم ہوتی جا رہی ہے، آخرت کا قرب سے نزدیکی ہو رہی ہے قلب میں۔ جی جو گناہوں کے جو تقاضے پہلے تھے ہیں مگر اب چھوٹتا جا رہا ہے عمل ان کی طرف، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بات ضمناً نکل آئی۔ جو بنیادی مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز، یہ ذہن میں رکھنا، کامیابی کا مطلب کیا ہے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اب یہ کورونا وائرس وغیرہ چلا ہوا ہے تو مثلا کسی کو کورونا وائرس آ گیا اور اس کے گھر میں 1 بیمار، 2 بیمار، 4 بیمار، اور برابر والے میں نہیں آیا اور وہ محفوظ رہے، تو آدمی کا ذہن کیا جائے گا کہ بھئی یہ اللہ کے بڑے پیارے، بڑے یہی تو لوگ ہیں یار، کون سا ایسا وظیفہ، کون سا ایسا عمل ہے کہ تم تو بالکل جو ہے کوئی چیز تمہیں پہنچی ہی نہیں اور بالکل ایسے رہے ہو۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ان کو جن کو بیماری پہنچی، اللہ عز و جل بہت مرتبہ یہ ہے حدیثوں میں مضمون آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ایک چوکا لگایا ہے، چوکا، آؤ میری طرف، بہت غفلت میں ہو تم، رو دھو مانگو مجھ سے، قریب آؤ، صدقات بھی نکالو، تم نہیں نکال رہے صدقات بھی نکالو، اور توبہ کی نماز پڑھو، اور یہ پڑھو، اور میری طرف رجوع کرو، اور راتوں کو اٹھ کے رو، تمہارا گھر کا فرد ہاسپٹل میں ہے، تمہارے گھر میں یہ بیماری ہے، تم اس میں میری طرف لو لگاؤ، آؤ۔ اب ان کی سب غفلتیں اور سب ٹی وی اور نیٹ ویٹ سارا چھوٹ گیا، اور چھوٹنے کے بعد وہ چند دن، ہفتے 2 ہفتے کے اندر جو ان کی کیفیت بنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی، اور پھر جو دعائیں انہوں نے مانگی اور روئے، اور اللہ تو یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کامیابی کا لوگ اکثر مطلب نہیں سمجھتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب ہم کو بیماری نہیں لگی یا ہم مالدار ہیں اور سارا بس بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہوتی، نہیں 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 نہیں، یہ تو میرے عزیز و حالات ہیں، احوال ہیں، احوال۔ اگر یہی کامیابی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں بڑی بڑی بلڈنگیں تھی بھائی، اور کہاں بڑے بڑے مکان تھے، آج تو مکانوں کو بناتے ہیں، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ سلیپنگ روم ہے، یہ ایٹنگ روم ہے، یہ وہ ٹی وی روم ہے، یہ فلاں، کہاں صحابہ کرام کے پاس یہ سب تھے؟ اور افسوس کی بات بتاتا ہوں کہ جب لوگوں کو اچھا خاصا مکان ملے گا تو کہتے ہیں آئی کانٹ اسٹے ان سچ اسمال ہاؤس، میں نہیں رہ سکتا اس چھوٹے سے گھر میں۔ ارے خدا کے بندے، تم ہندوستانی ہو، تمہیں پتہ ہے وہاں کس طرح کے گھروں میں پلے بڑھے ہو تم، اور آج کہتے ہو کہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے؟ چلو تمہیں ابھی بھی دکھاتے ہیں ہم کتنے 30 50 گز اور 60 گز کے مکانوں میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں۔ تو کامیابی کا مطلب، اب خلاصہ نکالوں، یہ لمبا ہو رہا ہے مضمون، اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہر قدم پر ہم نے اللہ کے حکم کو یاد رکھا،
تنگی کے حالات ہیں تو ہم نے صبر کیا، اور فراخی کے حالات ہیں تو ہم نے شکر ادا کیا، نعمتیں ملی تو شکر ادا کیا، اور نعمت نہ ملی اور چھنی تو ہم نے صبر سے کام لیا یا صبر سے کام نہیں لیا۔ صحت ہے تو حالت صحت میں جو صحت کی تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پورا کیا، اور مرض و بیماری ہے تو مرض و بیماری میں جو مرض و بیماری کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے سے کہ یہ اس حال میں بھی میری تعریف کرے، شکر ادا کرے، اس حال میں بھی یہ جی میری طرف رجوع ہو، میرا شکوہ و گلہ نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کیا۔ اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہو، اگر کوئی شخص بہت زیادہ مالدار نہ ہو، فقر و فاقے میں ہو، اگر کوئی شخص نکاح بھی کر لیا اور اولاد نہ ملی ہو، یعنی میں بظاہر جو لوگ کامیابی سمجھتے اس کو چھوڑ کے بتا رہا ہوں پیارو، اگر کوئی شخص ان حالات میں بھی دنیا میں زندگی گزار کے لیکن پورا پکا عبادت پہ رہا، طاعت پہ رہا، شکر و صبر پر رہا اور چلا گیا، تو سورہ عصر کی یہ 2-3 آیتیں ہی آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں تو جب گزرتا ہوں، ابھی قرآن پڑھ رہا تھا، اخیر میں ختم تھا، تو جب سورہ عصر کو پڑھی تو 2 مرتبہ پڑھی، کیوں؟ اندر سے دل کو جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں زمانے کی قسم، اے انسان سن لینا کان کھول کر، ان الانسان لفی خسر، تم کتنے ہی بڑے ڈاکٹروں، انجینئروں، پروفیسروں، مالداروں اور امیروں اور حاکموں اور طاقتوں بادشاہتوں والے بنو، کچھ بھی بنو، تمام انسان خسارے میں ہے۔ بالآخر خسارہ، ہلاکت، بربادی، محرومی، تباہی، اس میں اس کو جانا ہے، انسان کو جا کے رہے گا۔ یہ بچنا چاہتے ہو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان و عمل صالح ہو زندگی میں، اعمال صالحہ، یہ سب اعمال صالحہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبر ہو، شکر ہو، اطاعت ہو، سخاوت ہو، تواضع ہو، للہیت ہو، نمازوں کی پابندی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، جی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ، اور ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت، یہاں تو کہیں بڑے بڑے بنگلوں کا ذکر نہیں بھائی، یہاں تو کہیں بہت بڑے خاندان اور بہت صاحب اولاد ہونا اور بہت بینک بیلنس والا ہونا، یہ تو یہاں کا ذکر ہے نہیں، اس لیے ہم غلط سمجھ گئے۔ میرے عزیز، اگر یہ نقطہ دل میں آ جاوے تو کوئی مسلمان زندگی میں کسی حالت میں نہ مایوس ہوگا، نہ ٹینشن میں ہوگا، نہ الجھن میں ہوگا۔ کیوں؟ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ایک دن جب لوٹنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کامیابی کے ساتھ لوٹے یا ناکامی کے۔ اگر مثلا ایک مسلمان ہے اور اس کے گھر میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے بلکہ فقر و فاقے کی حالت ہے، ایسے ہی تنگی میں اپنا کچھ کھا لیا پی لیا، اور بہت صاحب اولاد بھی نہیں ہے، نکاح بھی کیا، 1-2 بچہ ہوا یا بچہ نہیں ہوا، یا وغیرہ وغیرہ، جن حالات میں بھی اللہ نے رکھا وہ رہتا رہا، اور ان حالات کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملا، یہ کامیاب زندگی والا ہے۔ اور ایک شخص کا اٹھان ہوا اور وہ بڑا ذہین تھا اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں گیا اور کاروباروں میں گیا اور اوپر کو بڑھتا چلا گیا اور اس کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اولاد بھی، خاندان بھی بہت بڑھ گیا، یہ کوئی کلکٹر ہے، یہ کوئی پولیس کا وہ ہے انچارج ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کی بڑی جاب پہ ہے، اور یہ کوئی بہت بڑے بزنس کو سنبھالے ہیں، اور پتہ نہیں یورپ اور امریکہ اور کہاں کہاں ان کی برانچیں ہیں۔ تو دنیا والے تو کہیں گے بھائی بڑا کامیاب ہے فلاں کا والد، تو بھائی یہ تو والد جو ہے بڑا کامیاب ہے، اولاد کو سب کو کامیاب کر دیا۔ میں جب یہ جملے سنتا ہوں میرا دل اندر سے جلتا بھنتا اور تکلیف میں گڑ جاتا ہوں۔ یہ شخص کس کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، داڑھی کٹائے ہوئے، فسق و فجور میں رات کو ٹی وی دیکھنے والے اور ان کی عورتیں ایسے باہر بے پردہ پھرتی ہے، تو ٹاپ جینس پہنے ہوئے پھر رہی ہے، اور بازاروں میں جی شاپنگ سینٹروں میں چل رہی ہے اور دکانوں میں کھڑی ہے، اور نہ وقت پر نماز ہے، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن تو جانتے بھی نہیں کیا ہے، قرآن کی تو تلاوت بھی بقدر ضرورت بہت مختصر سی، اور وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتے، کچھ بھی نہیں آتا، اور ظاہر میں تو کہتے ہیں بڑا کامیاب باپ ہے صاحب، کیسے بچوں کی تربیت کی، سب کو کہا۔ ارے ظالم، سوچ سمجھ کے بول، بےہودہ، تجھے اتنی عقل نہیں کہ کامیابی کہتے کسے ہے؟ اتنی سمجھ نہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ میرے ایک ساتھی تھے یہاں، میمن تھے، مرحوم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی شادی نہیں کرتے؟ کہ جی کیسے شادی کروں، میرے پاس دولت مال نہیں، ہماری برادری تو یہ پوچھتی ہے کہ واٹ از یور فیوچر، تیرا مستقبل کیا ہے؟ میں نے کہا افسوس،
تم دین کے عالم ہو اور دین ہے اور یہ ہے اور اس سے بہتر فیوچر کس کا ہوگا، کس کا مستقبل ہوگا؟ یہ جو دولت مند اور دنیا والے ہیں اور مال و دولت کے نشوں میں ہیں، انہیں تو فیوچر کی ایک لفظ کا پتہ نہیں، مستقبل کی میم تک کا پتہ نہیں۔ مستقبل ہوتا کون ہے؟ مستقبل ہے مرنے کے بعد جو شروع ہوگا، وہ مستقبل ہے۔ یہ کیا مستقبل ہے؟ یہ مستقبل ہے دنیا کے چند روزہ زندگی، لمحوں کا آج پتہ نہیں ہے کہ رات کو کتنے سو رہے ہیں اور صبح کو اٹھنے رہے۔ صحت مند باتیں کرتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہیں اور 2 دن بعد کے ہارٹ اٹیک ہوا چلے۔ یہ شروع ہوا ہے مستقبل، یہ ہے مستقبل۔ اب پتہ چلے گا مستقبل کا، جو دنیا کے دولت بنگلے اور ایسے ان سب چیزوں کو مستقبل میں شمار کرتے ہیں۔ واٹ از یور فیوچر؟ کہو کہ میرا فیوچر تو بہت تابناک ہے۔ میں نے قرآن سیکھا، اللہ کا دین سیکھا، میں قرآن کو پڑھنا جانتا ہوں، معانی مطالب جانتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جانتا ہوں، اور میں دنیا کو یہ خیر سکھاتا ہوں۔ اور یہ وہ قبروں میں جانے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں جو پڑھائے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ جب یہاں پڑھیں گے اور لکھیں گے اور کام کریں گے، تو میں تو ایک ہوں مر کے چلا، لیکن سمجھو ہزاروں کی شکل میں زندہ ہو گیا، کیونکہ ان کے نام اعمال میرے اس میں پہنچ رہے ہوں گے وغیرہ۔ خیر، بس ذہن میں رکھو، وقت لمبا ہو گیا نا، کامیابی کا مطلب ذہن میں رکھو تو انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل بندے پر جو حال پوری زندگی میں ڈالتے رہے، اس حالت کا تقاضا بندہ پورا کرتا رہے۔ مرض ڈالا تو مرض کی حالت کا تقاضا صحت ہے، تو صحت کی حالت میں جو کچھ احکام ہے انہیں خوب ہمت سے جمع لائے، قوت و طاقت دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، خاندان دیا ہے، اور سہل الحصول معاش دیا، روزی دی۔ جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اولاد دی ہے تو کیا تقاضا ہے؟ اسے دین سکھاؤ، ورنہ قیامت کے دن گردن نپے گی گردن۔ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تشریح میں کیا لکھا ہے علماء نے؟ حضرت تھانوی نے لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ کیسے بچیں گے؟ یہ سب امانت ہے۔ مال اچھا دیا ہے تو اس کو خوب اچھی جگہ خرچ کرو۔ اور دیکھو، مال جب کسی کو مل گیا، ایک بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں آپ کو جس طرف اس کا ذہن نہیں جاتا، بھائی جب تمہیں اتنا مال مل گیا ہے کہ تم آسانی سے اپنی پوری 20-30 سال کی زندگی گزار سکتے ہو، آدمی کیا فکر کرتا ہے؟ میں اپنے اولاد کے لیے ایسا چھوڑ کے جاؤں، اتنے مکان کے ہر ایک کا ایک اس طرح ہو اور اس طرح ہو، اور یہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، کچھ فکر کر لو، سننا کبھی سمجھو میں غلو کر رہا ہوں، نہیں ٹھیک ہے، کچھ فکر کر لو، لیکن یہ مانا تھوڑا ہی ہے کہ مطلب اتنا لمبا ان کی فکر۔ ارے ان کی تقدیر ان کے حوالے، میری تقدیر میرے حوالے۔ میں جو تمہارے ابا نے تمہارے لیے کتنے مکانات اور کیا کیا چھوڑے، یہ سب اللہ پالتے ہیں۔ میں نے کہیں بیان میں 4 تخلیقیں اور 4 تربیتوں کے نقشے کھینچے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ٹھیک ہے؟ حضرت حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اور اوروں کو پیدا کیا سب کو ماں باپ سے۔ اسی طرح بعد بچوں کا انتقال ہوتا ہے کہ ابا سر سے اٹھ گئے، 2-4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔ بعد کا ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد امی چلی گئی، ابا رہ گئے۔ اور میرے پیارے، بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابا کا تو ہو ہی چکا تھا انتقال 2-4 مہینے پہلے، ولادت کے وقت میں امی بھی گزر گئی، یہ بیچارہ بچہ تنہا رہ گیا۔ اللہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اکثر یہ ہے کہ دونوں رہتے ہیں۔ بیکار کی فضول واہیات خیالات ہیں، ان سب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہیں سہل الحصول معاش اللہ نے دیا، آسان روزی دی ہے، جی جس کو ملی ہو تو بس شکر، ادائے شکر ہے کہ اے میرے مولا، میرے آسان روزی دی، بس اب تو میں فنا ہو جاؤں گا آپ کے اوپر، فدا ہو جاؤں گا، فدا، اور آپ کے دین پر فنا ہو جاؤں گا، تمام صلاحیتیں قربان کر دوں گا ہر طرف جو میں نے بتائی آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب زندگی دے دے میرا مولا۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ ایک لمحے حیات بھی ضائع نہ ہو اور ہم ناکام نہ لوٹیں، جب دنیا سے جائیں تو کامیابی کے ساتھ جائیں ہم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، آ جا، لوٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں مصداق بنایا۔ ٹھیک ہے جناب، بہت لمبا مضمون ہوا ہے، کبھی یہ خاص بات ہوتی ہے تو میں اس کو اس لیے کرتا ہوں، جیسے اور بھی بہت سے تم سنتے رہتے ہوں گے، تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی یہ سب بھیجا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔